السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو داود ٹی وی۔ آج کی ویڈیو میں بہت ہی خوبصورت کہانی لے کر آیا ہوں۔ مسعود احمد برکاتی دو بھائی تھے، ایک امیر تھا ایک غریب تھا۔ امیر کا نام امیروف اور غریب کا نام سلیموف، دونوں میں بنتی نہیں تھی۔ بات یہ تھی کہ امیروف سلیموف کو پسند نہیں کرتا تھا۔ ایک دن سلیموف کو ضرورت پڑی تو اس نے کچھ دیر کے لیے بڑے بھائی سے گھوڑا مانگا۔ سردیاں آنے والی تھیں اور جنگل سے لکڑیاں لانی تھیں۔ امیروف چاہتا تو نہ تھا، پھر بھی اس نے گھوڑا دے دیا۔ سلیموف جنگل سے لکڑیاں لے آیا۔ رات ہو گئی تھی، اس کے پاس رسی نہیں تھی، اس لیے اس نے دروازے سے اس کی دم باندھ دی اور رات کو گھوڑا بھاگ گیا۔ دم ٹوٹ گئی۔ سلیموف بڑی مشکل سے ڈھونڈ ڈانٹ کر گھوڑا واپس لایا، مگر امیروف نے بے دم کا گھوڑا لینے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں تو کچہری میں مقدمہ کروں گا۔ دونوں بھائی شہر روانہ ہو گئے۔ شہر بہت دور تھا، راستے میں رات ہو گئی۔ امیروف کے ایک دوست کا گھر قریب تھا، وہ دونوں اس دوست کے گھر ٹھہر گئے۔ امیروف اور اس کا دوست گھر کے اندر آرام کرنے لگے۔ سلیموف کو گھر کے اندر جگہ نہ ملی تو وہ چھجے پر لیٹ گیا۔ سلیموف کی آنکھ لگ گئی۔ سوتے میں اس نے کروٹ لی تو وہ نیچے گر گیا۔ نیچے اس دوست کا بچہ بیٹھا تھا، وہ دب کر مر گیا۔ دوست بہت غصہ ہوا، اس نے کہا میں بھی مقدمہ کروں گا۔ اب تینوں شہر کو چل پڑے۔ راستے میں پل آیا۔ سلیموف نے دو مقدموں میں سزا کے ڈر سے پل سے چھلانگ لگا دی۔ نیچے ایک نوجوان اپنے بوڑھے بیمار باپ کو لے کر جا رہا تھا۔ سلیموف بوڑھے باپ پر جا پڑا، بوڑھا مر گیا۔ نوجوان بھی مقدمہ کرنے کے لیے ان کے ساتھ ہو گیا۔ چلتے چلتے شہر آ گیا تو وہ کچہری پہنچے۔ جج آیا، کچہری لگی۔ سلیموف نے راستے سے ایک پتھر اٹھا کر رومال میں لپیٹ لیا تھا۔ امیروف نے اپنا دعویٰ پیش کیا۔ سلیموف نے ڈرانے کے لیے رومال میں باندھا پتھر جج کو دکھایا۔ جج سمجھا کہ رومال میں رشوت کا سونا ہے۔ اس نے خوش ہو کر سلیموف کے حق میں فیصلہ دے دیا اور کہا کہ جب تک گھوڑے کی دم نہ نکل آئے گھوڑا سلیموف کے پاس رہے گا۔ اب دوسرا مقدمہ پیش ہوا۔ امیروف کے دوست نے کہا کہ سلیموف نے میرے بچے کو کچل کر مار دیا۔ سلیموف نے پھر رومال دکھایا اور جج پھر دھوکہ کھا گیا۔ اس نے فیصلہ دیا کہ جب تک سلیموف امیروف کے گھر رکھے اور کہیں جانے نہ دے۔ دوست نے سوچا ایک تو میرا بچہ، دوسرا میں سلیموف کو اپنے گھر رکھوں اور کھلاؤں پلاؤں، اس کا بھروسہ یہ دوسرے بچے کو بھی مار دے۔ تیسرا مقدمہ کچہری میں پیش ہوا کہ سلیموف نے پل سے کود کر بوڑھے کو مارا ہے۔ سلیموف کا رومال دیکھ کر جج پھر لالچ میں آ گیا۔ اس نے سوچا تیسری سونے کی ڈائری مجھے دینے کا اشارہ کر رہا ہے۔ اس نے فیصلہ دیا کہ بوڑھے کا نوجوان بیٹا اور سلیموف اس جگہ جائیں۔ نوجوان پل پر جائے اور سلیموف پل کے نیچے کھڑا ہو جائے۔ نوجوان سلیموف پر کودے اور اس کی جان لے لے۔ کچہری ختم ہوئی، چاروں باہر آئے۔ امیروف نے پریشان ہو کر کہا کہ میں دم نکلنے کا انتظار نہیں کر سکتا، مجھے گھوڑے کی ضرورت ہے، تم مجھے گھوڑا اسی حالت میں دے دو۔ سلیموف نے کہا نہیں، ٹھہرو، اس وقت کا انتظار کرو جب گھوڑے کی دم نکل آئے۔ امیروف بہت پریشان ہوا۔ اس نے سلیموف کی منت سماجت کر کے اور 5 روبل یعنی روسی سکہ، 17 بوری اناج اور ایک بکری دے کر اپنا گھوڑا واپس حاصل کیا۔ اب سلیموف نے امیروف کے دوست سے کہا بھوک لگ رہی ہے، کھانا کھلاؤ۔ دوست گھبرایا، اس نے کہا کہ بھائی میں تمہارا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا کہ جج نے یہی فیصلہ دیا ہے، جب تک میں تمہیں بچہ لا کر نہ دوں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ امیروف کے دوست نے 50 روبل، 30 بوری اناج اور ایک دودھ دینے والی گائے دے کر سلیموف سے اپنی جان چھڑائی۔ آخر سلیموف نوجوان کے پاس گیا اور کہا آؤ پل پر چلیں اور وہاں سے چھلانگ لگاؤ۔ نوجوان نے سوچا اگر میں اتنی اوپر سے کودا تو خود ہی مر جاؤں گا۔ اس نے بھی سلیموف کو 200 روبل، 29 بوری اناج اور ایک بیل دے کر راضی کر لیا۔ جج نے اپنا آدمی سلیموف کے پاس بھیجا کہ سونے کی 3 ڈلیاں دے دو۔ سلیموف نے رومال میں سے پتھر نکال کر دکھایا، کہا میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس سونا کہاں؟ میں نے تو جج کو رومال اس لیے دکھایا کہ اگر تم میرے خلاف فیصلہ دو تو میں تمہیں اسی پتھر سے ماروں گا۔ جب اس آدمی نے جج کو جا کر یہ بات بتائی تو جج نے سکون کا سانس لیا کہ میں بچ گیا، ورنہ سلیموف مجھے مار ڈالتا۔ سلیموف خوش کر واپس آ گیا۔ تو دوستو کیسی لگی آپ کو کہانی؟ آپ نے مجھے کمنٹ کر کے لازمی بتانا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ تعالیٰ نگہبان۔